السلام علیکم۔ آج ہم جاپان کے ایجوکیشنل سسٹم کے متعلق پڑھیں۔ پائیدار، معیاری اور مضبوط الیکٹرانکس کی اشیاء کے لیے دنیا بھر کا اعتماد جاپان پر ہمیشہ سے رہا ہے۔ گاڑیوں کی خریداری کے لیے جاپانی کمپنیوں کو کریڈیبل مانا جاتا ہے۔ جاپان ٹیکنالوجی اور میکینکس کی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہاں اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ قدرت کے اصول سبھی کے لیے سانجے ہیں، جو محنت کرے گا وہ صلہ پائے گا۔ علم کا حصول ہی کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں جاپان کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین نظام تعلیم رکھنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیا ہے اس ایجوکیشن سسٹم میں کہ جاپان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں قوموں کی تعمیر و ترقی میں اور عروج و کمال میں تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اپنے تعلیمی معیار پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ دنیا میں بے شمار تعلیمی نظام رائج ہیں جو اپنی استعداد میں نسل انسانی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیوستہ کر رہے ہیں، مگر اس سب سے ہٹ کر جاپانی نظام تعلیم ایک منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ جاپانی معاشرے کی بنیاد ان کا نظام تعلیم ہے، اور یہ نظام تعلیم کبھی بھی برطانوی یا امریکی نظام تعلیم سے متاثر نہیں رہا۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں دو قسم کے لوگ، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، اور ان دو ملکوں میں بنیادی فرق ان کے نظام تعلیم کا ہے۔ جاپانی نظام تعلیم دنیا کے تمام نظاموں میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے 1868 میں تعلیم سب کے لیے کا نعرہ لگایا۔ یہ نظام اپنے فلسفے میں مکمل طور پر جاپانی ہے۔ جاپانی نظام تعلیم کے بنیادی مقاصد میں علم و شعور کی بڑھوتری اور تربیت کا بنیادی عنصر شامل ہے۔ 1885 میں جاپان کے وزیر تعلیم آری نوری موری نے کہا، جاپان میں تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایسے افراد کی کھیپ تیار کی جائے جو فنون اور سائنس کی تکنیکوں سے بہرہ ہوں، بلکہ اس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو ریاست کو درکار ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں جاپانی نظام تعلیم کی منفرد خصوصیات کیا ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم عنصر لازمی پرائمری تعلیم ہے۔ پرائمری تعلیم جاپانی نظام تعلیم کا سب سے بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ یہ نظام تعلیم 6ٹھی جماعت تک ہے۔ جاپانی اسکولوں میں 3 سال تک روایتی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ ان سالوں میں بچوں کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور ان کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار، جانوروں کے ساتھ شفقت، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب و اطوار اور دیگر معاشرتی رویوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ 4تھی کلاس تک کوئی امتحان نہیں، بچوں پر دباؤ کم اور گھٹن سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس عمر میں انہیں جاپانی کیلی گرافی اور پینٹنگ سکھائی جاتی ہے۔ جاپان میں پرائمری اسکولوں کی تعداد تقریباً 3.5 ملین ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے برعکس جاپان میں تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے ہو جاتا ہے۔ جاپانی تعلیمی سال 3 حصوں میں منقسم ہے۔ 1 اپریل سے 20 جولائی، 1 ستمبر سے 26 دسمبر، 7 جنوری سے 25 مارچ۔ طلباء کو سردیوں میں 2 ہفتے اور گرمیوں میں 6 ہفتے کی تعطیلات دی جاتی ہیں۔ یورپی اور امریکن اسکولوں کے برعکس جاپانی اسکولوں کا ماحول پرامن اور خوشگوار ہوتا ہے، جو طلباء کی ذہنی و فکری اور جسمانی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ جاپانی اسکولوں میں طلباء صفائی خود کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات میں بلا امتیاز مل جل کر کام کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ان کی عملی زندگی میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جاپانی اسکولوں میں دوپہر کا کھانا بچوں کو اسکول کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ کھانا اساتذہ اور طلباء مل کر کلاس روم میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ طلباء اور اساتذہ کے درمیان دوستی کا نمایاں عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ جاپانی نظام تعلیم مقدار نہیں معیار کے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ طلباء کو مختصر مگر پر اثر جامع تعلیم دی جاتی ہے۔ جاپانی طلباء میں چھٹی کرنے کا رجحان 0 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی اسکولوں میں حاضری کی شرح تقریباً 100% ہوتی ہے۔ جاپانی اسکولوں میں آفٹر اسکول کلاسز اور ورک شاپس کا رجحان کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ جاپانی طلباء بڑی دلچسپی اور دلجمعی سے ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، جس سے یقیناً ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جاپانی اپنی تہذیب اور ثقافت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا یہ عنصر ان کے تعلیمی نظام میں بھی واضح نظر آتا ہے۔ طلباء کو ایسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن سے ان کے اندر اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ محبت اور تعلق کو مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو جاپانی نظام تعلیم کو دنیا بھر کے تعلیمی نظاموں میں نمایاں اور بہترین مقام کا حامل بناتی ہیں۔ جاپانی نظام تعلیم کا مقصد دنیا کے لیے ایسے افراد تیار کرنا ہے جو اپنے افعال اور اعمال اور کردار و گفتار میں شاندار اور جاندار کردار کے حامل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر، سرمایہ دار اور انتظامی امور کا ماہر بنانے سے زیادہ ایک باشعور اور باکردار شہری بنانے کے لیے ہر دم کوشاں ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ورچوئل لنک پر راولپنڈی سے ایک معروف ماہر تعلیم آصف صاحب موجود ہیں، جو ایک عرصے سے سٹی انگلش اسکول سسٹم کے نام سے کثیر التعداد برانچز پر مبنی سسٹم رن کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل جاپان کا ایک تعلیمی سفر کیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ سر بتائیے گا کہ جاپان کا تعلیمی سفر آپ نے کیا، آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ متاثر کن لگی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاپان کے حوالے سے جب بات کروں تو یس، میں تقریباً 3 سال پہلے جاپان کا ایک تعلیمی وزٹ کیا۔ عجیب قسم کی وہ قوم ہے، وہ صرف اگر کلمہ پڑھ لے تو آپ یقین کریں کہ وہ سارے ہمارے سے بہت اعلیٰ درجے کے وہ مسلمان ہوں، بلکہ وہ سارے ہی ولی ہوں۔ تو بس یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو جاپانی نظام تعلیم سر دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، ایسی کیا خصوصیات ہیں جو جاپانی نظام تعلیم میں پائی جاتی ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے۔ صفائی جو ہے وہ ہمارا اتنا سٹاف ہونے کے باوجود وہاں پہ ڈسٹ کا یا کوئی زمین کے اوپر کوئی ایک چمچے کا بھی کنسیپٹ کوئی نہیں کہ کوئی چیز وہاں پہ ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بچے جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ساری صفائی ان بچوں نے خود کرتے ہیں۔ بچوں کے پاس اپنے وہ کپڑے ان کی کرسیوں کے ساتھ وہ لٹکے ہوتے ہیں۔ تو بریک کے بعد ان بچوں نے یہ جس کو کہتے ہیں آپ، میں سادہ لفظوں میں وہ بات کروں گا کہ یہ گھروں میں جو خواتین ہماری پرولی مارتی ہیں، تو وہ بچوں نے کپڑے گلے کر کے فرش کو بھی صاف کرنا ہے، انہوں نے ڈسٹنگ بھی خود کرنی ہے، انہوں نے ویپر بھی لگانا ہے، ہر ٹول جو صفائی کا ہے وہ بچوں نے خود استعمال کرنا ہے، اور پوری صفائی کلاس روم کی، باہر جو اپنے حصے کا ان کا برآمدے کی، جو گراؤنڈ کا جو لان ہے وہاں پہ انہوں نے وہ سارا کام کرنا ہے، پودوں کو پانی بھی دینا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ واش روم کی صفائی جو ہے وہ بھی بچوں نے خود کرنی، اور وہ اس کا معیار اس قسم کا ہے کہ جی وہاں پہ آپ یہ پینسل کا یا پین کا جو ایک ڈاٹ لگاتے ہیں نا، اس کے برابر بھی وہاں پہ کوئی گندگی کا کوئی شائبہ، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے۔ اب یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے ہماری سوسائٹی تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جی میں نے ایک دفعہ اپنے لیٹ کمر بچوں کو ایک پازیٹیو پنشمنٹ کے طور پہ میں نے بچوں کو کہا کہ یہ ریپر جو ہے نا وہ آپ سارے یہ گراؤنڈ سے اٹھا کے تو یہ ڈسٹ بن میں ڈالو۔ تو آپ یقین کریں گے کہ اگلے دن 100% جتنے بچوں نے وہ ریپر اٹھائے ان کے پیرنٹس لڑنے کے لیے آ گئے کہ ہم پرائیویٹ اسکول کی فیسیں اس لیے نہیں پے کرتے کہ ہمارے بچے یہاں پہ صفائی کریں۔ تو میں اس لیے یہ بات کہی ہے کہ سوسائٹی چونکہ ہماری تیار نہیں ہے اس کام کے لیے، لہٰذا وہ ایکسپیرینس یہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو وہاں کے سکولز میں ایسی کیا خاص بات لگی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کر سکیں آپ اپنے اسکول میں؟ یہاں پہ وہ قابل عمل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ہم جو پرنسپل حضرات جو وہاں پہ تھے جنہوں نے وہ وزٹ کیا، وہ تو شاید اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں سارے، لیکن سوسائٹی ہماری ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اور وہ میں جب سوچتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری زندگی میں یا شاید اگلی نسل کی زندگی میں بھی وہ ٹائم ہماری سوسائٹی اس لیول پہ نہ پہنچ سکے کہ ہم وہ جاپان والی جو ہے وہ سارا ایکسپیرینس یہاں پہ لاگو کر سکیں۔ کیا بچوں کے اوپر کوئی خاص طرح کا دباؤ ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے؟ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا۔ انتہا ہے اس کی ڈسپلن کی یا نظم و ضبط کی، وہ یہ ہے کہ بچوں کو کوئی بندہ نہیں دیکھنے والا، اور بچے روڈ کے اوپر لائن میں وہ چل رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ اب یہ کام اسکول نہیں کر سکتا اکیلا، یہ استاد اکیلا نہیں کر سکتا، یہ جب تک سوسائٹی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ان کے نظم و ضبط کے حوالے سے بات کریں تو بات ختم ہی نہیں ہوتی، یہ تو ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے۔ بچے لنچ وہاں پہ کرتے ہیں، بچے اپنے لنچ کا
ایون وہ دیگیں اٹھا کے تو وہ لا کے رکھتے ہیں، وہ برتن تقسیم کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اپنے روم کے اندر جو ہے وہ سیٹنگ جو کلاس کی ہوتی ہے اس کو فوری طور پہ وہ ڈائننگ ہال میں چینج کرتے ہیں، وہ ٹیبلز کی سیٹنگ کرتے ہیں، کھانا بچے تقسیم کرتے ہیں، بچے بیٹھ کے پھر کھاتے ہیں اور پورے ڈسپلن سے وہ ایپرن انہوں نے باندھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ برتن اٹھاتے ہیں، اس کو واپس کلاس روم کی شیپ میں لے کے آتے ہیں، برتن بچے خود دھوتے ہیں، دھونے کے بعد برش کرتے ہیں، وہاں پہ برش کرنے کے بعد وہ ساری صفائی کرتے ہیں اور پھر جو باقی کلاسز ہیں وہ ان کے لیے بیٹھتے ہیں اور 4 بجے تک ان کی اسکولنگ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاپانی نظام تعلیم کے علاوہ میں امریکہ، اسرائیل اور فن لینڈ کے تعلیمی نظام پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، جس کے لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے آپ اپنا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں یا چینل وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں پر مزید آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔